السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام احمد صمد خان اور میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ کئی عرصے سے لوگ اس حوالے سے مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا کوئی باقاعدہ چینل کا آغاز کریں، تو آج میں نے اپنے اس چینل کا آغاز کیا ہے اور اس کے اندر میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ طلبہ جن تک میری رسائی نہیں، ان طلبہ تک جو ہے وہ میں اپنے پیغام کو احسن انداز سے اس یوٹیوب کے اور یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے میں اپنی بات ان تک پہنچا سکوں۔ تو آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ناول ہے، اور ناول کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ویسے تو یہ پہلے فرسٹ ایئر کے پیپر میں گزشتہ سال جو ہے اس کو شامل کیا گیا، اور اس سال کے اردو کے پرچے میں اس کو میٹرک میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ میٹرک کے طلبہ کے لیے یعنی 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے بھی، اور فرسٹ ایئر کے جو طلبہ ہیں ان کے اردو کے پیپر میں بھی، پرچے میں بھی جو ہے یہ چیز دونوں جگہوں پہ پوچھی جا رہی ہے اور اہمیت کیا حامل ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے طلبہ کی تیاری ہونی چاہیے، معلومات بھی ان کے پاس بھرپور ہونی چاہیے۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے ہم نے جو اپنے اس یوٹیوب چینل کا ہم نے آغاز کیا ہے، تو اس میں ہم نے ہدف یہ بنایا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر اپنے اس کا آغاز کریں گے ہم ناول کا، اور ناول کو جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو ناول بنیادی طور پہ یہ ایک اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے۔ ناول کے معنی ہے نیا، یعنی ناولا کا جو لفظ ہے اس کی میننگ ہے نیا، یعنی اگر ہم لغت کے اعتبار سے ڈکشنری اردو لغت اردو ڈکشنری کے اعتبار سے اگر ہم جا کے دیکھیں گے تو اس کے معنی ہیں نادر اور نئی بات کے، یعنی کوئی نئی بات۔ لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے، یعنی جو انسان کی جو بنیادی زندگی ہے اس یعنی کہانی بنیادی طور پہ ایک کہانی ہے، اور کہانیوں کے مختلف اقسام ہیں، اس ایک کہانی کے مختلف اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ ناول ہے، اور دراصل چاہے وہ افسانہ ہو چاہے وہ ناول ہو، یہ ہماری زندگیوں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جو اس کی تعریف کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے، یعنی نثر یعنی اردو کے اندر ایک جو ہے وہ شاعری کی طرف ہم جائیں گے اور ایک جو ہے وہ نثر کی طرف۔ تو نثری تحریریں جو ہیں اس قصہ یہ جو ناول ہے یہ نثری تحریروں کے اندر آتا ہے۔ تو نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زمان و مکان، اسلوب، نقطہ نظر اور موضوع وغیرہ شامل ہیں۔ افسانہ کسی فرد کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی افسانے کے اندر وحدت کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے، جبکہ جب ہم ناول کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ناول کے اندر جو ہے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسے کہ میں اکثر اپنے کمرہ جماعت کے اندر بچوں کو لیکچر کے دوران یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ ناول اور افسانے کے درمیان 5 بنیادی فرق اگر ہم آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو 5 بنیادی فرق ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ناول کم از کم جو ہے وہ 200-250 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور زیادہ زیادہ اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ حال ہی میں جو ایک ناول نمل کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوا ہے، 1600 صفحوں پر مشتمل ہے۔ تو ناول کم از کم جو ہے وہ 200-250 صفحوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ناول کو دیکھیں تو ناول کے اندر چونکہ ایک بڑی کہانی ہے تو اس کے اندر کردار بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کردار کے ساتھ ساتھ اگر ہم تیسری بات اگر ہم کریں تو اس میں تیسری چیز جو ہے وہ جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، معاشرتی جو مسائل ہیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ ان کو جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہدف بنایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ ناول کے اندر جو بنیادی طور پہ ہے وہ یہ کہ ناول جو ہے اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک خاتمہ ہوتا ہے، اور جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ناول جو ہے وہ کسی ایک نشست میں نہیں پڑھا جا سکتا، جبکہ یہی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اگر اس کو الٹ کر دیجئے تو یہ افسانہ بن جاتی ہیں، اور افسانہ جو ہے اس میں ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، وہ کم سے کم 5 6 7 8 صفحات پر مشتمل ہوگا، زیادہ زیادہ 15 20 صفحات پر مشتمل ہوگا، کردار بھی کم ہوں گے،
اس کے اندر کسی ایک ہی مسئلے کو زیر بحث بھی لایا جاتا ہے اور اس کو قاری کے اوپر آخر میں لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے ایک اچھے تاثر کے ساتھ، اور اس میں ایک ہی مسئلے کو زیر بحث، جبکہ ناول کے اندر جو ہے وہ ہم زیادہ مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں. تو اسی لیے اس کے اندر جو ہے وہ کہانی بڑی جاندار ہونی چاہیے. بڑی کہانی ہے، قاری کو آپ نے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کہانی بہت جاندار ہو. پلاٹ جس کی بنیاد پر اس کہانی کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس پلاٹ کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. کردار بہت مؤثر ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی مرکزی کردار بھی ایک ہونا چاہیے جس کے گرد وہ پوری کہانی بنیاد پر چل رہی ہے. مکالمے بہت جاندار ہونے چاہیے. زماں اور مکان، یعنی زمانہ اور حالات اور کیفیات اور جو پس منظر ہے اس کا بیان اس کا اتنا خوبصورت ہو کہ قاری کے اوپر جو ہے وہ کیفیت یہ طاری ہو رہی ہو کہ وہ منظر پورا اس کے سامنے آ رہا ہو اور اس میں احسن انداز سے ہم اپنے نقطۂ نگاہ کو بھی پیش کر سکتے ہوں. اسی طرح سے جب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ ناول کے اجزاء، ناول کے کون سے اجزاء ہیں، جیسے انگریڈینٹس جس کو ہم کہا کرتے ہیں انگریزی میں، تو جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کہانی ہے، پلاٹ ہے، کردار ہے، انداز نظر ہے، زبان و بیان ہے، منظر نگاری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ناول کے اندر بنیادی طور پہ جان پیدا کرتی ہیں. اسی طرح سے اردو میں ناول نگاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اردو کے اندر ناول نگاری کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی کہ ناول مغربی اثر کے ساتھ اردو میں آیا. یعنی بنیادی طور پہ اردو زبان کی اگر ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اردو زبان جو ہے وہ 1500 کے اندر باقاعدہ اس کا نام اردو پڑا. اس سے پہلے جیسا کہ آپ اگر جانتے ہیں اس حوالے سے کہ اردو کا پہلے جو ہے وہ ہندوی بھی نام رہا ہے، اردو معلیٰ بھی نام رہا ہے، ریختہ بھی نام رہا ہے اس کا. مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے اردو کو جانا گیا، لیکن 1500 کے اندر باقاعدہ اردو کا نام اردو پڑا. اور اردو زبان چونکہ اپنے اندر بہت ساری زبانوں کو سموئے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی خاصیت یہی ہے، اسی لیے اس وقت دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے جو دنیا میں بولی جانے والی زبان جو ہے وہ اردو ہے. اور اس کے اندر ہم افسانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہم نے مغربی ادب سے لیا ہے، ناول ہے تو وہ بھی ہم نے مغربی ادب سے لیا ہے. تو اسی لیے یہاں پر بات ہو رہی کہ ناول مغربی اثر کے ساتھ اردو میں آیا. ناول سے پہلے اردو میں داستان اور قصے کہانیاں موجود تھیں. اردو میں نذیر احمد کی کہانیاں ناول کا پہلا نمونہ کہا جا سکتا ہے. یعنی اردو کے اندر جیسے ہم خواص خمسہ کی بات کرتے ہیں تو خواص خمسہ کے اندر جنہوں نے اردو کی آبیاری میں، اردو کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جن میں 5 بڑی شخصیات، جن میں سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی اور مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. تو مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کو اردو کا پہلا ناول نگار جو ہے وہ مانا جاتا ہے. ان کی پہلی کہانی جو ہے مرات العروس جو ہے وہ شائع ہوئی. نذیر احمد اپنی کہانیوں کے ذریعے عورتوں کی اصلاح چاہتے تھے، اور اسی طرح سے بنات الناش، توبۃ النسوء، ابن الوقت اور دیگر بہت سارے ان کے جو ناول ہیں وہ بڑے مشہور ہوئے. اس میں انہوں نے معاشرتی لحاظ سے اور اخلاقی جو ہے ناول انہوں نے تحریر کیے. اور اسی طرح نذیر احمد کی دوسری کتابیں بھی ہیں. تاریخی اعتبار سے دوسرے اہم ناول نگار سرشار ہیں. ان کا ناول فسانہ آزاد اردو کا ایک شاہکار تھا. اور اسی طرح سے شرن نے اپنے ناولوں کے ذریعے سماج کی اصلاح کا کام انہوں نے کیا. ان کا مشہور ناول فردوس بری. اور اگر ہم اسی طرح سے آگے چلیں کہ سجاد حسین جو ہے انہوں نے ناول میں مزاحیہ رنگ کا اضافہ انہوں نے کیا، اس میں مزاح کو بھی اس میں شامل کیا. حاجی بغلول کے نام سے، احمد الدین کے نام سے اور میٹھی چھری کے نام سے، اور ان کے مشہور یہ سارے ناول ہیں. مرزا رسوا کے ناول سے ایک نیا رنگ شروع ہوتا ہے. امراؤ جان ادا ان کے زندہ جاوید ناول ہیں. علامہ راشد الخیری جو کہ بھتیجے تھے ڈپٹی نذیر احمد کے، اور انہوں نے اپنے ناول سے سماجی اصلاح کی کوشش کی. عورتوں کے حقوق میں کے حوالے سے انہوں نے حقوق نسواں کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر انہوں نے تحریکوں میں بھی حصہ لیا ہے، اور اسی طرح بہت سی کہانی لکھی. پچھلے سال تک جو 10ویں جماعت کی کتاب موجود تھی اس کے اندر جو ہے بہت ایک اچھی کہانی توصیف کے خواب جو انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں، بہت مشہور کہانی تھی وہ توصیف کے خواب، وہ بھی انہی کا ایک شاہکار ہے. پھر اسی طرح سمرنا کا چاند، شام زندگی، صبح زندگی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں. سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ایک تھے، اور ترقی پسند تحریک جس نے 1932 اور 1936 کے اندر جو ہے وہ
پروان چڑھنا شروع کیا اور پھر آگے آگے بڑھتے گئی اور لکھنے والوں پر بہت زبردست اثرات اس نے مرتب کیے۔ ان کا ناول لندن کی ایک رات بہت مشہور ہے۔ اسی طرح پریم چند کے اثر سے اردو میں ناول کو ترقی ہوئی۔ پریم چند بہت خوبصورت، منشی پریم چند بہت خوبصورت ناول نگار تھے۔ انہوں نے بہترین افسانے بھی لکھے ہیں اور ناول بھی لکھے ہیں۔ بازار حسن ہے، چوگان ہستی ہے، نرملا ہے، گودان وغیرہ ان کے اہم ناول ہیں۔ کرشن چندر کا ناول شکست بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل کو ناولوں کے ذریعے پیش کیا۔ بنیادی طور پہ ناولوں کو اس دور کے حالات اور واقعات کو بہتر انداز سے پیش کرتے اور معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہتھیار بنایا جاتا ہے۔ عصمت چغتائی کا مشہور ناول ٹیڑھی لکیر ہے۔ اردو کے جدید ناول نگاروں میں قرۃ العین حیدر کا نام بہت اہم ہے۔ ان کے مشہور ناولوں میں میرے بھی صنم خانے، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر وغیرہ اہم ہیں۔ اور اب جبکہ پرانے ناولوں کو جو ہے وہ ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی کوشش جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ تھے ہمارے ناول کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے چند گزارشات آپ کے پیش کی۔ جتنا نمبر کا پیپر کے اندر میں اس کا حصہ شامل ہے اس حوالے سے آپ اس کو بہتر انداز سے ان معلومات اگر آپ وہاں لکھیں گے تو بہت عمدہ نمبر آپ حاصل کر پائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔